جی پہلا سوال جو ہے جی ایوولوشن کے بارے میں ہے، اور سوال یہ ہے کہ ہاؤ کم یور ویوز آن ایوولوشن آر ناٹ ان لائن ود یور پروگریسو لاجیکل ویوز. اسٹانچ ایوولوشن تھیوری سپورٹرز لائک کرسٹوفر ہچنز اینڈ رچرڈ ڈاکنز ہیو اسٹرانگ آرگیومنٹس اگینسٹ دا یوزول نان بلیونگ آرگیومنٹس. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اختیار کیا گیا. چنانچہ وہ بیان کرتا ہے کہ چپچپاتی مٹی میں یہ عمل شروع ہوا، اس کے بعد اس میں کتنا عرصہ لگا، یعنی اب اگر 9 مہینے لگتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہزاروں سال لگے ہوں، سینکڑوں سال لگے ہوں یا کئی سال لگے ہوں. تو اس کے نتیجے میں وہ ایک ایگ کی شکل اختیار کر گئے. کل سلسال کل فخار، بالکل جسے انڈے کا اوپر کا قشر ہوتا ہے اس طرح وہ سوکھ گئی، اور پھر اس کے بعد انسان کے نمودار ہونے کا عمل شروع ہوا. لیکن یہ انسان نہیں تھا، یہ اس کا حیوانی وجود تھا. انسان کے اس حیوانی وجود میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دوسرے مرحلے میں ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے اس کی پیدائش کی کچھ نسلیں ہوئی ہوں. دوسرے مرحلے میں ہم نے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دی، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، کہ وہ اپنی نسل کو اس قطرہ آب سے، اس پانی کے قطرے سے خود پیدا کرے. یہ دوسرا مرحلہ ہے. ابھی بھی وہ انسان نہیں بنا، وہ ایک حیوانی وجود ہے. اس حیوانی وجود کے بارے میں کہتے ہیں ثم سواہ، پھر ایک لمبے عرصے تک ہم نے اس کو بنانے، سنوارنے اور پرفیکٹ کرنے کا کام کیا، تسویہ کیا اس کا. جب وہ ان سارے مراحل سے گزر گیا تو پھر ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے وہ سینکڑوں ہوں، ہو سکتا ہے ہزاروں ہوں، ان کے اندر سے 2 کا انتخاب کر کے فنفخنا فیہ من روحی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اپنی پھونک پھونکی اور وہ انسانیت اس کو دی، جس کے نتیجے میں وہ سوچنے سمجھنے والا ایک فلسفی اور حکیم بن کے کھڑا ہو گیا. یہ پروسیس ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے. یعنی اس میں بھی مختلف مراحل گزرے ہیں. اس میں بھی انسان کے حیوانی وجود کا ایک مرحلہ بھی آیا ہے. اس میں حیوانی وجود کا مرحلہ پھر 2 مرحلوں سے گزرا ہے. اس کے بعد جا کے انسانی شخصیت انسان کو دی گئی ہے. لیکن قرآن کے بیان سے یہ بالکل واضح ہے کہ یہ عمل پہلے دن سے انسان ہی پر ہوا ہے. حیوانی وجود بھی انسانی کا تھا. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ایک جرثومے سے ترقی کرتے کرتے چمپینزی تک پہنچا اور پھر انسان میں ڈل گیا. یہ فرق ہے دونوں نظریوں میں. اب دونوں کو آپ تول کے دیکھ لیجئے کون سا نظریہ علم عقل کی میزان پر پورا اترتا ہے. اس وقت جب تو فیکٹس سامنے آئے ہیں اس میں سے ایک ایک چیز اس نظریے کے بالکل مطابق ہے، کوئی اس کے خلاف نہیں ہے. اور ارتقاء کی ایکسپلینیشن کے مقابلے میں قرآن مجید کی یہ بیان زیادہ سائنٹیفک، زیادہ مبنی بر حقیقت اور زیادہ قرینے قیاس. اس کا مطلب تو پھر یہ کہ ایوولوشن تو ہوئی ہے لیکن اس کی نوعیت بالکل مختلف ہے. جی ہاں بالکل ایسے ہی. یہ قرآن مجید کا بیان ہے، اور اس بیان کی روشنی میں دیکھیے کہ یہ کون دے رہا ہے.